اڈیالہ کے سامنے جو کچھ ہوا وہ ہم نے پہلے بھی دیکھا ہے، لیکن اس سے دو تین چیزیں ثابت ہوتی ہیں. ایک آپ کے سامنے میں رکھ دیتا ہوں. ایک تو یہ کہ انتظامیہ جس کے اندر اسٹیبلشمنٹ بھی موجود ہے اور حکومت بھی موجود ہے، جیل کی انتظامیہ کی میں بات نہیں کر رہا، انہوں نے حماقتوں کے ڈھیر لگائے ہوئے ہیں. انہوں نے ایک ضد سی پکڑ لی ہے کہ ہم نے عمران خان سے کسی کو ملنے نہیں دینا. لیکن اس سے آگے کی میں بات کروں گا تو آپ کو لگے گا کہ پہلا نقطہ جو ہے وہ زائل ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے. وہ کہتے ہیں جب ہم ملاقات کے لیے اس کو بھیجتے ہیں تو وہ ملاقات کرنے کے بعد جو پیغام دیتا ہے، اس کے بعد جو طوفان بدتمیزی بچایا جاتا ہے، وہ ملاقات کا مقصد ہی فوت کر دیتے ہیں. ملاقات کا مقصد یہ نہیں ہے کہ عمران خان کا حال چال پوچھا جائے، اس کی ضروریات کے بارے میں بات کی جائے، اور اس کو اگر کوئی حقیقی تکلیف ہے جو کسی بھی مجرم کو ہو سکتی ہے تو وہ تکلیف کو دوری کا بندوبست کیا جائے. وہ ملاقات کا واحد مقصد یہ ہے کہ ہم اندر جائیں گے اور یہ ہمیں پیغام دے گا سیاسی جو ہم نے باہر لے کے آنا. تو یہ ایک سیاسی مخبری ہے جس کے ذریعے وہ فساد پھیلانا چاہتے ہیں. اور عموماً اس قسم کی باتوں کے اوپر تو مزید جیل ہوتی ہے. یعنی اگر کوئی قیدی اس قسم کا مواد پیدا کر رہا ہو، جیل خانے کے اندر بیٹھ کر کوئی تحریر کر رہا ہو، اور تحریر سے اس کی جیل کے جو ضروریات ہیں جس کی وجہ سے وہ جیل کے اندر موجود ہے، یعنی اس نے اکیلے رہنا ہے، فیملی سے دور رہنا ہے، اور جو جرائم اس نے باہر کیے ہیں ان جرائم کا اس نے خمیازہ بھگتنا ہے، اگر وہ اس سے انڈرمائن ہوتے ہوں تو اس کے اوپر مزید سزا ہوتی ہے. کہتے ہیں یہاں پر آپ ہمیں کہتے ہیں کہ ان لوگوں کو اندر جانے دیں تاکہ اندر جا کے وہی کام کریں جس کام کو روکنے کے لیے یا جس کی پاداش میں عمران خان وہاں پر موجود ہے، یعنی لوگوں کو اکسانا، لوگوں کو مائل کرنا فساد کی طرف. اگرچہ بادی النظر میں جو کیس ہے وہ 190 پاؤنڈ ملین کا ہے، لیکن سب کو پتہ ہے کہ عمران خان نے جس طریقے سے اپنی سیاست کو چلایا ہے اس کے بہاؤ کے نتیجے میں اس کے کیسز کے اندر مشکلات میں اضافہ ہو رہا ہے. یہ کیسز تو اپنی جگہ پر موجود ہیں، شاید صرف اگر یہی کیسز ہوتے تو اس کے اندر گنجائش موجود تھی، لیکن اس کے ارد گرد جو سیاسی میدان کھڑا کیا ہوا ہے اس سیاسی میدان کو گرم رکھنے کے لیے اگر جیل کی ملاقات استعمال ہو رہی ہے تو ہمیں بتایا جاتا ہے کہ یہ نہیں ہو سکتا، ہم یہ اجازت نہیں دیں گے. لیکن ایک حماقت ہی آپ کو لگتی ہے کہ ہر ہفتے 2 مرتبہ اسلام آباد اور راولپنڈی کے اندر بس یہی باتیں ہو رہی ہوتی ہیں کہ جی عمران خان کی بہنیں وہاں پر موجود ہیں. اب میں تیسرا نقطہ آپ کے سامنے رکھنا چاہ رہا ہوں. یہ جو بیانیہ ہے یہ بڑا دلچسپ ہے. اب آپ نے بیانیہ کی جنگ کے اندر نا برطانیہ کا جو میڈیا ہے اس کو بھی چھلانگ لگاتے ہوئے دیکھا ہوگا. یلدا حکیم جو ہے اسکائی نیوز کی، ان کا بڑا ایک لانگ سٹینڈنگ اور ایبائڈنگ قسم کا انٹرسٹ ہے، جس سے مراد یہ ہے کہ یہ ایک سٹوری کو کیمپین کی طرح لے کے چل رہی ہیں. میں کسی کے بارے میں کوئی یہ بات نہیں کرنا چاہتا کہ پیڈ کانٹینٹ جنریٹ کر رہی ہیں، لیکن جس طریقے سے یہ کام کر رہی ہیں اس سے آپ کو بھمیں اچکانے کا موقع تو ملتا ہے کہ بھائی یہ کام کیا کر رہی ہیں، کیا ایک ہی سٹوری رہ گئی ہے. ہم سمجھتے ہیں کہ ریٹنگز کے لیے لوگ کام کرتے ہیں. برطانیہ کے اندر ایکسپیٹ کمیونٹی موجود ہے، جمیمہ گولڈ سمتھ موجود ہے، وہاں کی ایلیٹ کے اندر آپ کو پھر خاص قسم کی آپ کے لیے ڈور اوپننگ ہوتی ہے، لوگ آپ کو انگیج کرتے ہیں. اب جمیمہ گولڈ سمتھ کے بیٹے جب آپ کے پاس سپیڈ ڈائل کے اوپر موجود ہوں تو پھر آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ آپ صرف اسکائی نیوز کی اینکر نہیں ہیں، آپ پھر برطانیہ کی گلیٹراٹی ایلیٹ کریم ڈے لا کریم کے اندر شامل ہوگی. تو اس وجہ سے ہو سکتا کر رہی ہوں، لیکن جس وجہ سے بھی کر رہی ہیں انہوں نے کام کو جس طرح کہتے ہیں چک کے رکھا ہوا ہے. تو انہوں نے عمران خان کے بیٹوں کا انٹرویو کیا تو وہاں سے جو بیانیے نکلے ہیں وہ بیانیے اب اڈیالہ جیل کے سامنے جو بیانیے بن رہے ہیں ان کے اندر آپ کو ایک واضح کنیکشن نظر آتا ہے. ادھر کے بیانیے پہ میں آتا ہوں. ابھی اڈیالہ جیل کے باہر جو بیانیہ کل بنا، جو نیا بیانیہ بنا، وہ یہ بنا کہ جی یہ جو پانی ہم پر پھینک رہے ہیں، پہلے کہہ رہے تھے کہ پانی پھینکتے ہیں تو ٹھنڈا ہوتا ہے، سارے دسمبر میں ٹھنڈا پانی پھینکیں گے نا، ابال کے پانی تو نہیں پھینکیں گے، ابال کے پھینکیں گے تو اور عذاب بنے گا. یا آپ کو ایسا گرم پانی پھینکے جس سے آپ کو زیادہ لطف آئے یا آپ کو تازگی کا احساس ہو. ظاہر ہے واٹر کینن ہے، اس کے اندر سے ٹھنڈا پانی نکلے گا، اور دسمبر کے اندر پانی گرم تو ہو نہیں سکتا. تو پہلے تو 2 ہفتے ٹھنڈا پانی چلاتے رہے. انہوں نے کہا جی یہ ٹھنڈا پانی جو ہے یہ کافی نہیں ہے. اب کل سے انہوں نے کہا کہ پانی کے اندر کیمیکل ملایا ہوا ہے. ذرا یہ سنیے گا بات چیت کیا ہو رہی. اچھی طرح چل رہا ہے، اتنی انہوں نے کیمیکل ڈالا، وہ اتنی زور سے چپ رہا ہے اس وقت. کوئی چیز ہے وہ کیمیکل والا پانی کہتے ہیں، کوئی ہری مرچ وغیرہ بھی شامل کی ہوئی ہے، کوئی کیمیکل پانی کے اندر کیمیکل ملا ہے.
पानी के अंदर केमिकल मिलाया है, पानी के अंदर केमिकल मिलाया है, पानी के अंदर। ओ इधर आओ, ओ बगैर इधर आओ, ओ इधर आओ। ये पानी में केमिकल मिलाया है, ये देख सकते हैं आप पानी में। ये देखे, ये पानी, ये केमिकल है, तेजाब वाला पानी, ये तेजाब वाला पानी है। ये देख, ये देख। अच्छा, वो लोग चले जा रहे हैं, केमिकल वाला पानी है। केमिकल वाला पानी अगर गिरे किसी के ऊपर तो वो आराम से कैमरे के ऊपर बातें करते हुए चल रहे हैं। और ये शख्स है, ये फ़ोन के पीछे है, वो हर किसी से बात कर रहे हैं। हाँ जी, आपको किसने मारा? हो सकता पुलिस वाले ने मारा। और जी देखें जी कितना जुल्म मारा है, और जी पानी गिरा, और ये जी केमिकल वाला पानी है। रात के अंधेरे में आप 500 गज के फासले से वीडियो बना रहे हैं और पानी सामने गिर रहा है, तो आपको पता चल गया है केमिकल वाला पानी है। लेकिन अब केमिकल वाला पानी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो प्रेस रिलीज है उसके अंदर भी आ गया। अब आप देखेंगे ये केमिकल वाला पानी जो है, ये अब यल्दा हकीम जैसी जो रिपोर्टर्स हैं उनके बयानी में भी आ जाएगा। इस वजह से कह रहा हूँ कि ये बयानिया बनता ऐसे ही है। कहा जाता था 3-4 हफ्ते पहले जी कि इमरान खान की जान को बड़ा ख़तरा है और उनको यहाँ से शिफ्ट कर दिया गया है। स्काई न्यूज़ ने स्टोरी को पिक किया और इमरान खान के बेटों ने इंटरव्यू दिया और धड़ाधड़ उसके ऊपर फिर रीट्वीट्स होने शुरू हो गए और ये बयानिया बन गया कि इमरान खान की जान को ख़तरा है और उसको कोई ऐसी बीमारी बन गई है जो इरिवर्सिबल है, इनके बेटों ने कहा था। फिर उज़मा की मुलाकात होगी, इमरान खान बिल्कुल ठीक ठाक थे और उसके बाद उन्होंने पैगाम दिया कि जाके बताओ कि सारा कुछ जो है वो आर्मी चीफ कर रहा है। उन्होंने जाके बाहर पैगाम दे दिया, उसके ऊपर एक और कैंपेन शुरू होगी। अब वो जो इमरान खान की जान को ख़तरे वाली बात थी वो अभी भी मौजूद है, वो बार बार दोहराई जा रही है। अभी एक और इंटरव्यू किया यल्दा ने, उसके अंदर दोबारा उसने उसी मुद्दे को उठाया कि जब आपको ये ख़बरें सुनाई दे रही थीं कि इमरान खान जो है वो उसकी जान को ख़तरा है, तो आप क्या सोच रहे थे? ये याद रखिएगा कि यल्दा ने पहले ये ख़बरें खुद ही फैलाई थी, खुद ही फैला के ख़बरें उन लोगों से बातचीत करके और ये कन्वर्सेशन आप आपस में भी करते रहते हैं। उन्हीं के सामने बैठकर एक बड़े ऑब्जेक्टिव सहाफ़ी की तरह पोज करते उन्होंने ये सवाल कर दिया। उसने फिर आगे से वही कहानी आपको बता दी कि जी उसका खाना जो है वो खाने के काबिल नहीं होता और पानी जो है वो गंदा होता है और दिन में 23 घंटे उसको जो है वो अंधेरे में रखा जाता है, डेथ सेल के अंदर वो मौजूद है। अब एक कॉमन सेंसिकल सा सवाल है कि आप तो कहते हैं आपको पता ही नहीं उनकी कंडीशन कैसी है, तो ये जो तफसीलात आप बता रहे हैं ये कहाँ से आ रही हैं? उज़मा तो नहीं ने बताई होंगी आपके, उज़मा ने तो ऐसी कोई बात देखी नहीं। उज़मा ने बात देखी होती तो वो बताती, तो आपने कहाँ से इन्वेंट किया? तो ये एक इन्वेंशन है, एक बयानी की, मैन्युफैक्चर इसको किया जाता है। वहाँ से ये मैन्युफैक्चर कर रहे हैं, इधर से मैन्युफैक्चर ये कर रहे हैं जी कि केमिकल वाला पानी फेंका, जुल्म सितम की दास्तान है। अच्छा, एक ऐसा जुल्म सितम है कि 3-4 घंटे जारी रहता है और जुल्म सितम को सहने के लिए आराम से गाड़ियों पर आते हैं, फिर जुल्म सितम होता है, आराम से कैमरे के सामने चलते हुए जाते हैं और गाड़ियों के अंदर बैठ के घर वापस चले जाते हैं। तो ये जुल्म सितम की जो दास्तान है ये बनती कैसे है? ये आपको कल अडियाला के बाहर ये बातें घूमती हुई नज़र आ रही हैं कि बयानिए बनते कैसे हैं, नैरेटिव्स बनते कैसे हैं। अब आप कहेंगे जी कि ये आपने क्या बात की कि इमरान खान पर जुल्म नहीं हो रहा। मैं तो आपको मुसलसल ये कहता हूँ कि इमरान खान से मुलाकात करवानी चाहिए। मैंने पहली लाइन में आपको क्या कह दिया? पहली लाइन में मैंने कह दिया कि हमाकत अजीम कर रहे हैं कि बार बार जो मुलाकात डिनाई करते हैं, लेकिन उसकी रैशनल भी मैंने आपको दी, वो क्यों डिनाई करते हैं, इसका कोई तरीकाकार निकालना होगा, आपको फैक्चुअल इस्टेब्लिश करना होगा। लेकिन इस दौरान जो आपने स्पेस छोड़ी हुई है उसके अंदर इस वक्त बैन अक़वामी मीडिया से लेकर अडियाला के सामने 4-5 मोटी मोटी बातें हो रही हैं। वो क्या हैं? इमरान खान की जान को शदीद ख़तरा है, इमरान खान को बस ये मारने लगे हैं, इमरान खान डेथ सेल के अंदर मौजूद है, इमरान खान को रोशनी नसीब नहीं होती, इमरान खान को तेज़ाब वाला पानी या गंदा पानी दिया जाता है, उसको घटिया तरीन खाना दिया जाता है, वो एक्सरसाइज नहीं कर सकता, वो सॉलिटरी कन्फाइनमेंट के अंदर है, वो बदतरीन मिज़री में वक्त गुजार रहा है। ये सारा फैक्चुअली दुरुस्त नहीं है। आप कहें आपको कैसे पता है? मैं आपको बता देता हूँ मुझे कैसे पता है। एक तो ये कि तवील जो लोग मुलाकातें करते रहे हैं 4-5 हफ्ते पहले तक, उनसे मैंने इंटरव्यूज़ किए हैं, 6 से तो मैंने इंटरव्यूज़ किए हैं, बराह रास्त खुद उनसे बात की है। वो कहते हैं जी ऐसी बात कोई नहीं है, सहूलियात हमारी नज़र में उनके पास मज़ीद होनी चाहिए, लेकिन उनकी सेहत ठीक है, हालात उनके ठीक हैं, खाना
ان کو ان کی پسند کا ملتا ہے. میں اس تفصیل میں نہیں جاؤں گا کھانے کے اندر کیا ہے, یہ ایک بڑی گھٹیا سی بات لگتی ہے. کھانا ان کی مرضی کا ہوتا ہے, باقاعدہ چیک کیا جاتا ہے, ان کا میڈیکل چیک اپ ہوتا ہے, اور کوالیفائڈ ڈاکٹرز ہیں. جیل مینول کے اوپر لسٹ کیا ہوتا ہے کس ڈاکٹر نے ان کو کس وقت دیکھا, ان کی بلڈ پریشر کی ریڈنگز ہوتی ہے. تو لمبی چوڑی انہوں نے تفصیل بتائی. اور دوسری جو سب سے اہم بات ہے وہ جب آخری ملاقات ہوئی تھی ان کی بہن کی, تو باہر آ کے اس نے کیا کہا تھا کہ اگر عمران خان کی وہ حالت ہوتی جو اس کے بیٹے بتا رہے ہیں تو کیا اس کی بہن آ کے یہ رپورٹ نہ کرتی. اس کی بہن نے آ کے ایسی باہر کوئی بات نہیں کی. اس نے صرف ایک ہی بات کی جو عمران خان نے پیغام دیا تھا کہ یہ سارا کچھ جو کرنے والا ہے یہ آرمی چیف ہے, جو عمران خان کا ایک بیانیہ ہے. تو اس سے آپ کو پتہ چلتا ہے کہ حالات وہ نہیں ہیں جو بیان کیے جاتے ہیں. لیکن اسکائی نیوز سے لے کے اڈیالہ تک آپ کو سٹوری ایک ہی بنتی ہوئی نظر آتی ہے. اب اس کا توڑ تو صرف یہی ہے کہ آپ فیکچول چیزیں اسٹیبلش کریں اور واقعتاً ملاقاتوں کا وہ سلسلہ جاری کریں جو عمران خان کا حق بنتا ہے, جو ہفتے میں ایک ہے, وہ 2 نہیں ہیں ملاقاتیں. یہ بھی ڈیفائن کر لیں کہ فیملی سے مراد کیا ہے. فیملی سے مراد ان کے بیٹے ہیں یا ان کی بہنیں ہیں. فیملی کو جیل مینول کیسے ڈیفائن کرتا ہے؟ کوئی بھی رشتہ دار ہے وہ اس کو بلا سکتے ہیں. جب تک آپ نے یہ فیکچول اسٹیبلش نہیں کیا, یہ جو سپیس ہے پروپیگنڈا کی, یہ بڑھتی جائے گی.